طلاب عزیز السلام علیکم۔ میں ذاکر حسین کربلائی آپ کا اردو ٹیچر۔ کلاس 7 کے لیے ہم جزء دوم میں آپ کا ایک سلیبس ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ اس میں موضوع کو پڑھانے سے پہلے اس میں جو کچھ الفاظ ہیں ان الفاظوں کی معنی آپ کو بتا دوں، پھر ہم موضوع کی طرف جائیں گے۔ اس میں ایک الفاظ ہے چندن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چندن ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جسے بہت سارے جگہوں پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ہے درگت مطلب خراب حالت، فیاضی دینے والا۔ حرص ہوتا ہے لالچ، حسد، بغض، کینہ، عداوت۔ خدا پرست، حق پرست، عابد کو کہتے ہیں۔ خدا رسیدہ، اللہ والا یعنی پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ اب ہم ٹاپک کی اور جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھلے اور برے کی پہچان کس طرح ہونا چاہیے۔ بھلے آدمی کے لیے ایک بھلے آدمی کے اندر کیا کیا خاصیت ہونی چاہیے اور برے آدمی کے اندر کیا خاصیت ہوتے ہیں، اور ہمیں کون سے خاصیت کو اپنانا چاہیے، اس بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں۔ موضوع ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ دیکھیں گے نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، یعنی سلوک مطلب برتاؤ، وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی جو اب کلہاڑی کیا کرتا ہے، چندن کو کاٹتا ہے۔ کلہاڑی اسے کاٹتی ہے چندن کو، مگر وہ اس کی دھار کو اور خوشبودار کر دیتے ہیں۔ لیکن کلہاڑی حالانکہ چندن کا کیا ہے، دشمن ہے، اسے کاٹتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو کلہاڑی ہے اسے کاٹنے کے بعد بھی چندن اسے خوشبودار کر دیتے، اس کلہاڑی کی دھار کو۔ اس لیے چندن کو، یعنی چندن اپنا کام کرتا ہے، اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ وہ دیوتاؤں کے سر پر جگہ پاتا ہے۔ لیکن کلہاڑی یہ کی درگت مطلب اس کی یہ خراب حالت ہوتی ہے کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں۔ یعنی جو دشمن ہے جو اپنا دشمنی نبھاتے ہیں، لیکن جو اچھا آدمی ہوتا ہے دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک نیک آدمی کا ایک اچھی خاصیت میں سے ایک۔ بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے نا۔ اب دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتا ہے۔ دنیا کی خواہشوں سے مطلب دنیا کی بہت سارے خواہشیں ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ایک آدمی کے لیے بہت ساری خواہش ہوتی ہے نا، گاڑی، بنگلہ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ان خواہشوں سے کیا ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ یعنی وہ خواہشیں بہت کم رکھتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، چاہے وہ غریبی میں ہو چاہے وہ امیری میں ہو، جس حالت میں ہو وہ خدا کا شکر بجا کرتے ہیں اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ یعنی چاہے غریبی میں ہو چاہے امیری میں بھی ہو، فیاضی کے لیے، یعنی فیاضی مطلب دینا، اپنے پاس سے کچھ راہ خدا میں دینے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ مشہور ہوتے ہیں۔ سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، ہے نا، چاہے چھوٹے ہو، بڑے ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہے نا، دوست ہو، دشمن ہو، سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، ہے نا، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے۔ حرص اور لالچ
ان کے ہوا نہیں لگتی، یعنی اس میں حرص اور لالچ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہم نے کیا کہا تھا؟ حرص مطلب لالچ و تمنا ہے نا، بالکل نہیں ہوتا ہے. تمنا کسی چیز کی آرزو بالکل نہیں رکھتا وہ. بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں ہوتا، وہ کسی سے نہ دشمنی رکھتا ہے، بغض مطلب ہے نا، اور نہ اس میں کینہ و عداوت ہوتا ہے نا، نہ وہ کسی نہ وہ حاسد ہوتے ہیں، بالکل بھی یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. وہ غریبوں پر مہربان ہوتے ہیں، یعنی وہ غریبوں کے لیے ماوا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی غریب آتا ہے اس کے در پہ تو اس کو وہ مالا مال کر کے دیتے ہیں، یعنی وہ کبھی بھی غریبوں کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتے. یہ ہے ایک بھلے آدمی کی پہچان، نیک آدمی کی پہچان. اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میرے لیے سلام کریں، لوگ میرے لیے تعظیم کریں اور میری پرواہ کریں. ایسا بالکل وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں تعظیم کی، مگر وہ اوروں کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی وہ دوسرے لوگوں کے لیے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، ہے نا، نادار ہو، کچھ بھی ہو، وہ ان لوگوں کی تعظیم کرنا اچھا سمجھتے ہیں بجائے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں. کسی سے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو اس کو بری معلوم ہو، یعنی جو اس کو برا لگے، ایسا کوئی بات اپنی منہ سے نہیں لاتے ہیں. وہ اپنی قول کے سچے ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کا سہارا بالکل نہیں لیتے ہیں. ہاں، اگر جھوٹ کا سہارا لے گا کوئی آدمی تو کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا اور ذلیل و خوار ہو جائے گا. اس لیے جھوٹ کا سہارا ہمیں بھی نہیں لینا چاہیے. ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی رہتی ہے. یعنی اس کو کیا ہے، یعنی حق پرست جو عابد ہوتے ہیں اور ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ چاہے انسان کس بیس میں بھی ہو، بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے. ہمیشہ لو لگا مطلب دل و جان سے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کرتے ہیں. بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ والا کہنا چاہیے، پرہیزگار کہنا چاہیے. جن آدمیوں میں یہ سب صفت ہوں گے اسے خدا پرستی کہنا چاہیے، خدا رسیدہ، اللہ والا اور پرہیزگار کہنا چاہیے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ سب خوبیاں ہیں کہ نہیں. اگر یہ سب خوبیاں نہیں ہیں تو ہمیں ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے اور اپنے کو ایسا آدمی بنانے کی ضرورت ہے. بغض اور حسد سے پاک ہونا چاہیے، حرص و لالچ سے پاک ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنا چاہیے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، چاہے نا غریبوں پر مہربان ہونا چاہیے، اپنی تعظیم کی بالکل فکر و پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی تعظیم کی بالکل فکر و پرواہ نہیں چاہیے، اوروں کی تعظیم کرنے کا اپنے اندر سلیقہ پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ سچ کہنا چاہیے، سچ کے سوا جھوٹ کا سہارا کبھی نہیں لینا چاہیے. پھر اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ برے آدمی کے اندر کیا خاصیت ہوتے ہیں اور وہ برے آدمی کیسے ہوتے ہیں. والسلام، تھینکس.